اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسرح قوم من قوم درود پڑھے محمد و آل محمد يسرح دیکھیے ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی تھی وہ موضوع تھا معاف کرنے کے حوالے سے، جو چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب معاشرتی حوالے سے جو دوسرا موضوع ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہمارا، میں پورے مقدمے کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہمارا معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو طریقہ کار ہیں، انفرادیت، اجتماعی، معاشرتی، وہ تمام طریقے کے بعد ایک اور موضوع جو معاشرے میں آتا ہے۔ اچھا، اب اس کا جو تعلق ہے وہ ممکن ہے کہ اس عنوان سے نہ ہو، معاف، جیسے ایک عنوان معاف ہے۔ اب جو عنوان ہے معاشرے میں، جو عنوان ہے، یعنی جو عنوان آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا، مسخرہ کرنا جسے ہم کہتے ہیں، اچھا، تانا دینا، طنز کرنا، یہ سب ایک ہی چیز میں آتا ہے۔ کسی کا آپ نے مذاق اڑایا، کسی کو آپ نے تانا دیا، طنز کیا کسی کے اوپر، جسے اردو میں ایک اور جملہ کہا جاتا ہے جملے کسنا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اب یہ بھی اجتماعی سے تعلق رکھتا ہے، زندگی کے گھر کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، دوستوں میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے، خاندان میں بھی ہے، تمام وہ جگہیں جہاں پر ہمارا تعلق معافی کے موضوع سے تھا، معاف کرنے کے موضوع سے تھا، یہ موضوع کا تعلق اسی طرح ہی ہے۔ دو اہم موضوع، اچھا، وہ معاف کرنا ہے، یہاں پر ہے مذاق نہ اڑانا، طنز نہ کرنا، تانا نہ دینا، جملے نہ کسنا، یہ موضوع۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اس موضوع کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اس موضوع کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ دیکھیے، ایمان جو لے کر آئے ہیں، جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ بہت ایک ٹکڑے کا میں نے جو تلاوت کی وہ ایک ٹکڑے کی ورنہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ جا کے اس کو دیکھیں کہ خداوند متعال نے سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11، کہ جس میں فرمایا پروردگار نے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی دیکھیں آپ، ایمان لانے والوں سے خدا مخاطب ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، یا ناس نہیں کہا، دنیا کے لوگ نہیں کہا، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہو، یعنی مردوں میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت کے ساتھ مسخرہ نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر اس کے بعد کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں میں سے، اور نہ عورتیں دوسروں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ دیکھا آپ نے، یعنی اگر عورتیں یا مرد، یہ دونوں لفظ ہیں، اگر مرد کسی دوسرے مردوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کو مذمت آئی ہے۔ کیا کہا کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے وہ تم سے بہتر ہو، یعنی مذاق جو اڑا رہا ہے وہ جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ آپ سے بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو۔ اسی طرح خواتین میں بھی کہا کہ عورتیں بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نہ آپس میں ایک دوسرے پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ اب دیکھیں، یہ سورہ حجرات جو اخلاقیات کا بہترین سورہ ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، بہت زبردست سورہ ہے یہ، اس میں بہت ہی اخلاقی پہلوات بہت زیادہ اس میں بیان کیے گئے، اور یہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ نہ آپس میں ایک دوسرے سے عیب لگاؤ، یہ بھی اسی میں آتا ہے، عیب لگانا، ایک دوسرے پر عیب تراشنا جسے ہم کہتے ہیں،
عیب لگانا نہیں، عیب تراشنا، جیسے ہم لوگوں کا عیب بیان کرنا جیسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہ ایک آیت ہو گئی، اسی طرح ایک آیت اور ہے کہ جس میں قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا کہ ہر طعنہ دینے والے اور عیب بیان کرنے والے کے لیے جو ہے ہلاکت ہے، یہاں پر بھی بیان کیا گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی مختلف آیات میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑانے کی بہت زیادہ مذمت ہے، اور جملے نہ کسو، طعنہ نہ دو، طنز نہ کرو، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر دیکھیے، اچھا یہ سورہ ہمزہ کی آیت تھی جو میں نے ترجمہ پیش کیا نا، کہ ہر طعنہ دینے والے عیب بیان کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اچھا وہی شروع کی آیت ہے، پہلی آیت ہے کہ آیت 1 سے 3 تک اگر آپ دیکھیں تو اس کے ترجمے میں جنہوں نے بیان کیا، خلاصہ بیان کیا، ان لوگوں کے لیے شدید مذمت کی گئی ہے جو مال اور دولت کو جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور حاصل کرنے والی دولت کو ہمیشہ گننے میں صرف رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مذمت کی، ابھی دولت کا ذکر آیا، اب آ گیا یہ انہوں نے خلاصہ بیان کیا ہے آیت کا۔ پھر جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ غرور تکبر میں مبتلا ہو کر لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ایک موضوع میں بیان کروں گا اس خلاصے کے بعد۔ موضوع کیا ہے؟ ان نے آیت نمبر 103 کا ایک خلاصہ بیان کیا کہ ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی جو مال جمع کرتے ہیں، جو اسی میں اپنی زندگی کو، جو مصرف ہے ان کی زندگی کا مال کو جمع کرنے میں اور گننے میں لگا دیتے ہیں، جس کی قرآن نے مذمت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں پر عیب تراشنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کا اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی شدید مذمت کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک سوال میرے آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم مذاق اڑانے کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیا وجہ ہے کہ انسان مذاق اڑاتا ہے؟ تو بہت میں نے اور آسان کر دیا نا، اسباب یعنی سبب۔ اس کی کچھ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں دیکھیں ایک کتاب ہے اخلاقیات کی، اس پہ انہوں نے کچھ چیزوں کو لکھا ہے، ممکن ہے کہ اور بھی چیزیں ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی جو رائٹر لکھتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری تو نہیں لکھتا۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہے کہ دیکھیں نمبر 1 موضوع کیا ہمارا موضوع ہے کہ مذاق اڑانے کے اسباب، کیوں ہم مذاق اڑاتے ہیں، کیوں ہم کسی پر جملہ کستے ہیں، کیوں ہم کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کیوں کسی کو طنز کرتے ہیں، کیوں کسی کے عیب جوئی کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 اگر کوئی اب یعنی نمبر 1 اسباب میں کہ دیکھا ہوگا آپ نے، اگر کوئی پاگل بری حالت میں ہو، دیکھتے ہیں گلی کے اندر ایک پاگل ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حالت اس کی صحیح نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں بچے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ بچے کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ اس کی نقل بھی اتارتے ہیں کہ یہ ایسے ہنستا، ابھی آئے گا کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی تھا، تو ایک واقعے میں ملتا ہے۔ تو یعنی پہلا سبب کیا ہوا؟ پہلی وجہ کیا کہ اگر دیکھا ہوگا کہ بچے اگر کسی پاگل کو دیکھتے ہیں، اگر اس کی حالت بری ہے اور وہ بس اب پاگل ہے، تو بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک۔ دوسرا، اگر کسی سے کوئی غلط فعل سرزد ہو جائے، بجائے اس کی نصیحت کریں لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کو کہ ہم اس کو نصیحت کریں، کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اچھا اب تیسرا، اگر خاندان کا کوئی بزرگ بیماری کی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرے، تو بجائے کہ اس کا علاج کروائیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کروائیں، بجائے اس کے کہ علاج کروانے کے یا برداشت کرنے کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بڑے لوگ نہ ہوتا مذاق اڑاتے ہوں، بچے۔ تو اب یہ 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی، 3 چیزیں ہوئیں۔ اچھا اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے سے دوسروں کو بالاتر سمجھتا ہے، چوتھی چیز سمجھتا ہے، اور اس وجہ سے انسان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے سے
کمتر، یعنی ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ویسے وہ ہم اگر مذاق اڑانے والا اس کو کمتر سمجھے گا، اپنے کو بالا تر سمجھے گا کہ میں اس سے بڑا ہوں. اب اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ بڑا ہونا جو ہے وہ اچھا اس میں کیا ہے، سمجھنے اور سمجھنے کے حوالے سے، صلاحیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. میری عقل اس سے بہت اچھی ہے، کہتے ہیں نا اس کو کیا آتا ہے. وہ انسان تکبر کرتا ہے. یہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ میرے اندر یہ چیز ہے. تکبر کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تکبر کی وجہ یہی لکھی کہ تکبر ہونے کی وجہ انسان جب میں آتا ہے تکبر کرتا ہے، یا یوں کہیے کہ تکبر سبب بنتا ہے اگلا اسٹیپ کا، مذاق اڑانے کا. یعنی میں اپنے آپ کو دولت مند سمجھ رہا ہوں اور اپنے اندر غرور پیدا کر رہا ہوں کہ میں اس سے زیادہ دولت مند نہیں ہے، یہ لوگ سب ایسے ہیں. تو یہ دولت مند بننا یا یہ غرور کرنا، پھر اگلا اسٹیپ کیا آئے گا کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں گا. یا اپنے آپ کو علمی صلاحیت میں غرور ہے، علم کا غرور بنا، معنویت کا غرور بن گیا کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، میں بہت زیادہ صلاحیت ہے مجھ میں پڑھنے کی، بہت زیادہ صلاحیت ہے سمجھنے کی. یہ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا، یہ خود عجب کی بیماری میں انسان کو مبتلا کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ خود ایک منع کیا گیا، بعض اوقات اس کو گناہ میں شمار کیا گیا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. پھر اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اگلا اسٹیپ آتا ہے پھر دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے. دوسروں کو کم سمجھتا ہے، جب کمتر سمجھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا، انہوں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ان کے علمی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو مذاق اڑاتا ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ اس میں یعنی دوسروں کو جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بالا سمجھنا دوسروں کی نسبت، یہ مختلف ہے. عقل کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز میں آ سکتا ہے انسان اپنے آپ کو زیادہ سمجھے. یہ گھر بھی اچھا اب گھر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کے موارد گھر کے اندر بھی موارد ہو سکتے ہیں. جبکہ اللہ کے پاس معیار تقویٰ ہے. بے شک. جبکہ اللہ کے پاس معیار کیا ہے؟ تقویٰ. تو اب یہاں پر ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم کیوں خدا نہ خاصا کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کو عیب جوئی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، بالا یعنی بلند سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. یہ تمام اعتبارات جو میں نے آپ کو گنوا دیے، ان تمام اعتبارات کے اندر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں. اور جب بڑا ہونے کے بعد پھر اس پہ جملے کستا ہے یا کہیں. اچھا اب ضروری نہیں کہ یہ ایک ہی جگہ پر سب ہو، یہ بھی ذہن میں رہے. یہ طنز طعنہ الگ الگ جہت سے بھی ہوگا. ایک ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی علم کے اعتبار سے کسی پہ جملہ کسا ہو کہ مطلب تم کو کیا آتا ہے، کسی کی بے عزتی کر دے جب خدا کو پسند نہیں، کسی کا مذاق اڑا دے. یہ اللہ کو پسند نہیں کسی کا مذاق اڑانا. علم کے اعتبار سے بھی ہو، یعنی ہر اعتبار سے جو ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں ہر اعتبار سے ہوتا ہے. کاروباری اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کمتر سمجھنا، اس کو مذاق اڑانا، ارے ان کو کیا کاروبار آتا ہے، یہ تو بڑا نقصان کیا مسئلہ. یہ تمام کسی کو بے عزت کرنا یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، آبرو ریزی جسے ہم کہتے ہیں. تو تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ انسان جو ہے یہ کسی کا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ہر اعتبار سے. یعنی ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ابھی قرآن کی آیت کے ذمہ 2 آیتیں مختصر پیش کی کہ جس میں پروردگار عالم نے مذاق اڑانے والوں کی مذمت کی. اب اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب تاریخ کے واقعات پہلا اب آ جاتے ہیں تاریخی واقعات میں. تاریخی واقعات کے اندر بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے، حتیٰ پیغمبر کے واقعات بھی ہیں. دیکھیں پیغمبر کے واقعات بھی ہیں، دیگر معصومین کے واقعات بھی ہیں. اچھا انبیاء کے واقعات بھی ہیں. ایک واقعہ جناب نوح علیہ السلام کا میں بیان کرتا ہوں کہ جس میں کیسے جناب نوح علیہ السلام کا لوگوں نے مذاق اڑایا جب وہ کشتی بنا رہے تھے. اب دیکھیے یہ جو بہت اہم پیغام ہے جناب نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ آپ دیکھیے گا ہمارے. اچھا اب اس کی مثال ہم اپنے معاشرے میں بھی دیں گے، ہم اس کی مثال اپنے معاشرے میں دیں گے. جناب نوح علیہ السلام کو خداوند عالیہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ. اب جناب نوح نے جب کشتی بنانا شروع کی اور کشتی بن گئی، جتنی دکھائی گئی 3 منزلہ تھی، اب وہ کس حساب سے 3 منزلہ کشتی تھی جو انہوں نے بنانا شروع کی. اور کشتی جب بن رہی تھی اب لوگ ان کے پاس آ رہے تھے. اب دیکھیے گا اس کو ہم آج کے معاشرے میں کیسے اس مثال کو فٹ کریں گے. یہ ہمارا اہم موضوع ہے کہ آج کے دور میں یہ والی جو مثال ہے جناب نوح علیہ السلام کی جو تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، آیا ہمارے معاشرے میں یہ کام ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آئیے جب جناب نوح علیہ السلام نے
حکم خدا سے کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تاکہ عذاب طوفان کے وقت وہ ان لوگوں کو اور ان کے پیروکاروں کو اور مومنوں کو نجات دے سکائیں۔ کافر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے جب یہ 3 منزلہ کشتی مکمل ہو گئی، بن رہی تھی، تو اب آ کے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں، یعنی مذاق اڑانے لگے۔ 6 افراد کے مختلف جملے لکھیں، کوٹ لکھیں۔ ایک نے آ کے کیا کہا؟ خشک کی جگہ پر دیکھتے ہو تو اس کا مذاق اڑایا۔ کیا کہا؟ خشک یعنی جب کشتی بنی تو پانی تھوڑی تھا، ادھر زمین خشک تھی۔ اب اس وقت کیا کہا؟ جب خشک جگہ پر دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑا۔ نمبر 1 کہتا تھا کہ اس جگہ نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کنواں، یہ کشتی چلے گی کہاں پہ بھائی؟ یہ کشتی تم بناتے رہو، جناب موسیٰ سے، جناب نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کشتی تو بنا لی، اب آگے ایک طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نبی خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جناب نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کیا کہا؟ اس جگہ پہ تم کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی پانی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے، طنز کا۔ نمبر 1 نے آ کے کہا۔ نمبر 2 دوسرے بوڑھے نے کہا، او بوڑھے، مخاطب ایسے کیا، اس کشتی پر بیٹھ جاؤ اور جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 اس کشتی کے بالوں پر بھی بناؤ بھائی، کیونکہ پانی تو نہیں ہے، اس کے پرور بناؤ تاکہ اڑے تو صحیح۔ طنز، مذاق اڑا رہے کہ بھائی یہ کشتی چلے گی کہاں؟ یہاں پانی وانی تو کوئی نظر آ نہیں رہا، کوئی کنواں بھی نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اب اس کشتی تو بن گئی، کہا اس کے پرور بناؤ تاکہ یہ اڑے۔ دیکھو جو تم نے کشتی کا پچھلا حصہ بنایا ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا طنز کر رہے ہیں؟ آ کے ایک مذاق اڑائیں کہ کشتی بنائی تو پچھلا حصہ جو ہے بہت ٹیڑھا ہے۔ 5واں، تم اپنی عقل کے ساتھ دھوکے میں ہو، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 5واں والا، تم اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ کیا تم اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو؟ یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یعنی کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی خدا کو کہہ رہے ہیں۔ عوام آ کے کہہ رہی ہے، مسلسل آ کے ان کو طنز، تانا، مذاق اڑا رہی ہے۔ اچھا تم بیکار ہو، تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، تم جو کام کرو تم تو بیکار ہو نا، تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، چلو تم نے کہا کشتی بنا لیتے ہیں۔ پھر ایک اور کہتا ہے کہ تم پیغمبری کے اچھا ایک اور نے جملہ کیا کہا، اچھا تم پیغمبری کے بعد بڑے بھی بن گئے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آئیے آگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق اڑانا اور مسخرہ کرنے اور تحقیر کرنے کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد کشتی بنانے کے کام کو آگے بڑھاتے رہے، اور ان کا جواب صرف ایک ہی تھا کہ میں خدا کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں، خدا کے حکم سے بنا رہا ہوں۔ اچھا اب ایک جملہ میں چھوڑ رہا ہوں، اب آپ اس پورے واقعے کو اپنے معاشرے میں کہاں پر آپ لا کے اس کو زیادہ بیان کر سکتے ہیں؟ کیسے بیان کریں گے؟ کوئی ہے مثال آپ کے پاس؟ آج جو لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں اس کی بہترین مثال ہے، کتنی جگہ پہ اگر آپ جائیں شادی میں باحجاب، کتنا آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یعنی وہ لوگ جو صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جناب نوح کے پاس مختلف لوگ آتے رہے مذاق اڑاتے رہے، کچھ نہیں کہا میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، اللہ نے کہا کشتی بنا، اب مجھے نہیں معلوم کشتی کیسے چلے گی، پانی نہیں ہے، لیکن حکم خدا پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج اسی معاشرے کے اندر اگر کوئی حکم خدا پہ عمل کرے گا تو پروردگار عالم اس کو آخر تک نہیں چھوڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی مدد کرے گا۔ اختتام کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے میں اس واقعے کو روک رہا ہوں۔ اب معاشرے میں آپ آئیں، حجاب بہترین مثال ہے اس کی، بہترین مثال، دین پہ عمل کرنا ہے، حجاب ہے، مس گیدرنگ ہے، آپ نہ جائیں تو لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے کہ کیسے لوگ ہیں، بیکورڈ لوگ ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہاں تو جب یہ مذاق اڑایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پیچھے ہٹ جائے کہ ہم ممکن ہے بہت سی بیٹیاں اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ بھائی ہم حجاب میں جاتے ہیں، لوگ ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا کیا۔ آج بھی ایسا ہے، جبکہ اتنا اسلام بیان ہونے کے بعد، آج بھی اتنی شریعت بیان ہونے کے بعد، آج بھی اتنا
دین بیان ہونے کے بعد، تمام چیزیں بیان ہونے کے بعد بھی ایسی شادیاں آج بھی ہو رہی ہیں کہ جس میں اگر حجاب سے کوئی خاتون باحجاب جائے تو بہت سی جگہوں پہ، البتہ بہت زیادہ نہیں لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ کون آ گیا. وہ اپنے آپ کو عجیب محسوس کرتے ہیں کہ سب اتنی بے حجاب بیٹھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اگر حجاب میں جائیں تو لوگ ممکن ہے کوئی تانا دے دے، کوئی طنز بھی کر دے. لیکن آپ نے کیا کہنا ہے، یا معاشرے میں جو جواب کیا ملے گا وہی ہوگا کہ خدا کے حکم پر عمل کر. جناب نوح کی اس معاشرے کے اعتبار سے بہترین مثال جناب نوح علیہ السلام کی. لوگ آ کے کہتے رہے، مختلف تانے دیتے رہے، مختلف طریقوں سے مذاق اڑایا، مختلف طریقوں سے جو ہے ان کا طنز کیا، جملے کسے، لیکن کیا کہ جناب نوح نے اپنے کام میں کسی کی پرواہ نہیں کی. ارے ایک پیغام اور ہے، جب آپ دین پہ عمل کریں گے تو کسی کی پرواہ نہیں کریں. جب آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، تو آپ نے پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی. آپ نے کہا بس دین پہ عمل کرنا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں یہ بات کا یقین ہے کہ یہ حکم خدا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. جب اس پہ عمل کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے لیے پھر جو لوگ کہتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، طنز کرتے رہے، وہ جانے اور اللہ جانے پھر اللہ ان کو کیا انجام دے گا وہ بھی بیان ہوگا کہ مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہے. یہ بھی خود ایک موضوع ہے، بیان کروں گا ابھی آخر وقت اس کے آخر میں. اب آئیے اس موضوع کے اوپر کہ یہ جناب نوح علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ بہترین مثال ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ تبلیغ کرنے جائیں، کہیں دین بیان کرنے جائیں، اگر لوگ مذاق اڑائیں، تانا دیں، جملے کیسے، تو آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی. کہا اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا کسی کی پرواہ نہیں کی اور کہا اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد کہا جناب نوح نے کیا کہا، میں پڑھ دوں جناب تاکہ بات متصل ہو جائے. حضرت نوح نے ان کے مذاق اڑانا اور مسخرہ کرنے اور تحقیر کرنے کی بالکل پرواہ نہیں کی. کشتی بنانے میں کام میں مصروف رہے اور کشتی بناتے رہے اور یہی جواب دیتے رہے کہ خدا کا حکم ہے، اس سے بنا رہا ہوں. پھر کہا آج تم لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آج تم لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. ایک دن آئے گا جب تمہارا مذاق اڑے جائے گا. یعنی ایک دن ایسا بھی آئے گا، وہ روز قیامت وہ آئے گا جس دن اور جلد ہی تم لوگ جان جاؤ گے کہ عذاب اور ذلت ہم میں سے کس کے پیچھے آئی ہے. جو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ عذاب اور ذلت کس کے پیچھے آئی. آیا ہمارے پیچھے آئی ہے یا تم لوگ جو مذاق اڑاتے تھے تمہارے پیچھے آئی. یہ جواب دیا. تو یہ جناب ایک نبی کا واقعہ کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مذاق اڑایا گیا نبی خدا کا اور نبی نے اس کو کس طرح سے جواب دیا. اچھا اب آتے ہیں ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مناجات کے لیے جاتے تھے کوئی طور پر، تو ایک مرتبہ خداوند عالم نے کہا موسیٰ اپنے سے کوئی کمتر چیز لے کر آؤ. کیا کہا؟ اپنے سے کوئی کمتر لے کر آؤ. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کہیں گے خدا کی آزمائش تھی، ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے طور پہ کہو. اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو سوچا میں اپنے سے کمتر کس کو لے جاؤں. انسانوں میں دیکھا نہیں، سب مجھ سے. دیکھیں یہ خود ایک درس ہے. یعنی ایک نبی بھی دوسروں کو جب اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہتا نہیں یہ مجھ سے افضل ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے. خدا نے کہا کمتر لاؤ. میں کیسے کہوں کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ یہ کیسے کہوں؟ دیکھیں یہ خود ایک درس ہے اس میں بھی. میں نے خود نبی نے کہا جب انسانوں کی نگاہ کی تو کہا میں کس کو لے جاؤں؟ نہیں لے گئے کسی کو بھی. کہا سب مجھ سے بہتر ہے، سب مجھ سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد جانور کی طرف نگاہ کی تو بعض روایت میں ہے کہ ایک کتا تھا مردار، اور بعض میں ہے کہ وہ بیمار کتا تھا. مثلا تھا کتا ہی بیمار تھا یا مردار تھا. کہا سوچو اس کو لے جاتا ہوں میں. اور خیال کیا، تھوڑا سا لے کے چلے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. اور پھر جب کوئی طور پہ پہنچے تو اب سنیے کوئی طور پہ جب پہنچے تو کیا ہوا. خدا کی بارگاہ میں تنہا گئے اور خدا کی طرف سے خدا کی آواز آئی، اے موسیٰ میں نے کہا تھا کہ اپنے سے کمتر کر لاؤ. میں نے کہا تھا اپنے سے کمتر کر لاؤ. حضرت نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خدا میں نے اپنے سے کمتر کسی کو نہیں پایا. آپ نے قدرت کی آواز آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم کسی کو لاتے تو میں اس پست کو بلندی دے دیتا. اگر تم کسی کو بھی لے کر آتے تو میں اس پست چیز کو جس کو تم نے کمتر سمجھا تھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو بلندی عطا کرتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دیتا. اور ایک روایت میں ایک عجیب جملہ ہے، یہ بتا گا نا روایتوں میں مختلف جملے آتے ہیں. ایک روایت کا جملہ ہے، یہ مفہوم یہی ہے. کہا کہ اگر موسیٰ اس کتے کو لے آتے اپنے ساتھ تو کمتر سمجھ کے اس کو لے آتے تو تم جو ہے یہاں پہ وہی جملہ ہے
کہ یہ کہا کہ تمہارے انبیاء کی سے فارغ کر دیتا تو میں نبوت سے خارج کر دیتا. بات وہی ہے کہ تمہارے سے نبوت چلی جاتی. بات وہی ہے کہ انبیاء کی فہرست سے تمہارا نام نکل جاتا. تو اب دیکھیے یعنی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں یہ کسی کو تحقیر نہیں کہ یہ مجھ سے کمتر ہے, نہیں, مجھ سے بہتر ہے, مجھ سے افضل ہے. اب آئیے یہاں پر میں ایک حدیث قدسی بھی بیان کروں اور اس کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کروں گا. حدیث قدسی کیا ہے؟ خدا نے کہا ہم نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا ہے. بہت مشہور بات ہے, پہلے بھی میں نے پڑھی ہے, لیکن وہی بات کے موضوع ہے تو اس کو پڑھ رہا ہوں. خدا نے کیا کہا؟ میں نے 3 چیزوں کو, نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا؟ نمبر 1, اللہ نے اپنی رضائیت کو, خوشنودی کو کہاں رکھا؟ نمبر 1. نمبر 2, اللہ نے اپنی ناراضگی کو کہاں رکھا؟ اور نمبر 3, اللہ نے اپنے اولیاء, اپنے دوستوں کو کہاں رکھا؟ 3 سوال کے تحت میں روایت بیان کر رہا ہوں, حدیث قدسی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رضائیت, خوشنودی کہاں رکھا ہے؟ سوال ہے 1. 2, اللہ نے اپنی ناراضگی کو کہاں رکھا؟ تیسرا, اللہ نے اپنے اولیاء یعنی اپنے دوستوں کو کہاں رکھا؟ یہ سوال میں نے سوال کی صورت میں پیش. اب آئیے جواب. اللہ نے اپنی رضائیت اور اپنی خوشنودی کو نیکی کے کاموں میں رکھا ہے. یعنی کبھی کسی چھوٹے کام کو انسان یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا نیک کام میں چھوڑ دو, ہو سکتا ہے یہی چھوٹا نیک کام اللہ کی رضائیت کا باعث بن جائے. جی نمبر 1. نمبر 2, اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنے کہاں رکھا ہے؟ گناہ کے کاموں میں. کبھی کسی چھوٹے سے گناہ کو یہ نہ سمجھے چھوٹا گناہ انجام دے دو, کون سا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا, نہیں, ہو سکتا ہے یہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. نمبر 3, اللہ نے اپنے دوست کہاں رکھے ہیں؟ اپنے اولیاء کہاں رکھے؟ انسانوں میں. تبھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھو. آئیے اس کے ذمے جو واقعہ بیان کرنا تھا. نجف کے طالب علم بیان کرتے ہیں, ایک طالب علم بیان کرتا ہے کہ ہمارے نجف میں ہم جب درس پہ جاتے تھے تو ایک شخص آتا تھا, لوگ اسے پاگل کہتے تھے. وہی بات جو شروع میں آئی نا, لوگ اسے جملہ کہتے تھے, پاگل کہتے تھے. پتہ نہیں وہ تھا یا نہیں تھا, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن لوگ اسے پاگل کے نام سے وہ معروف تھا. کا ایک دفعہ میں درس پہ جب پہنچا اور مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں نے وضو نہیں کیا. جب میں درس پہ پہنچا بغیر وضو کے, تو جس سے ہم پاگل کہتے تھے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا, آج درس میں بغیر وضو کے آئے ہو. یہ اولیاء خدا. خدا نہ خاصہ اگر کسی کو ہم نے حقیر سمجھا, ہمیں کیا معلوم, وہ حقیقت میں اللہ کا محبوب بندہ ہے. تو ایک اس موضوع میں کیا, ایک موضوع اس جناب موسیٰ کی داستان اور اس روایت میں کہ کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے, یعنی ہم حقیر سمجھتے تو ہی مذاق اڑاتے ہیں. ہم اس کو کمتر سمجھیں گے تو اس کا مذاق اڑائیں گے. تو لہٰذا یہ بحث یہاں پر ہے کہ اللہ کو یہ عمل بالکل ناپسند ہے. شدت سے ساتھ اس کی مذمت آئی کہ انسان کسی کا مذاق نہ اڑائے, کسی کو تانا نہ دے, کسی کو طنز نہ کرے. یہ تمام جملات انسان انجام نہ دے. اور آگے چلتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا بیان کرتے ہیں, میں جلدی بیان کروں, ٹائم کم ہے. مولا چھٹے امام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا مدینے میں جو بہت زیادہ مسخرہ کرتا تھا. دیکھیں یہ جو مسخرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا, مذاق اڑانے والے, ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھا ان کی نقل اتار لی, کبھی ان کو دیکھا ان کی نقل اتار لی, اور ان کا مذاق اڑاتے. مذاق جو ہے مذاق اڑاتے. کا مدینے میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مسخرے کرتا تھا اور لوگوں کو ہنساتا تھا. اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے, مسخرہ کرنا, طنز کرنا. ایک مرتبہ یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یعنی چوتھے امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ چوتھے امام, وہ شخص چوتھے امام کے زمانے میں تھا اور چوتھے امام پر بھی اس طرح مسخرہ کرتا تھا. تو امام ہنستے نہیں تھے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. اور وہ کہتا تھا اس شخص نے, یعنی چوتھے امام, یعنی لوگوں سے کہتا تھا اس شخص یعنی چوتھے امام نے مجھے خستہ کر دیا. نہیں, میں نے اتنی کوشش کی مسخرہ کرنے کی, انہوں نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ چوتھے امام اپنے 2 غلاموں کے ساتھ جا رہے تھے, تو یہ پیچھے سے آیا اور اس نے ابا امام کی کھینچی اور لے کے فرار ہو گیا. امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ مسخرہ کرنے والا ہے جو لوگوں کو ہنساتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ غلام گیا, غلام جو امام کی ابا لیا. پھر امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ وہ مسخرے کرتا ہے, لوگوں کو ہنساتا ہے اور اس سے پیسے بھی لیتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ اچھا اس کا مذاق اڑا, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اس کے وہ کام ہی ان کا یہ بن جاتا ہے, پھر مذاق اڑانا, پیسے لینا. اب دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا کہا یہ لوگوں کو ہنساتا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور مسخرہ کرتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے. اب امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, وہ بہت مہم جملہ ہے. اس کے بعد میں ایک اور موضوع پر آ جاؤں گا, اس کے بعد بس اختتامی ایک موضوع ہے
کہ مسخرہ کرنے والے جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ اب چونکہ امام علیہ السلام نے کہا یہ جو پیسے، اس کا مولا یہ پیسے بھی لیتا ہے، امام نے کیا کہا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن، یعنی امام نے فرمایا واہ ہو اس شخص پر، ایک دن ایسا آئے گا، ایک روز ایسا آئے گا جو اللہ نے مشخص کر رکھا ہے۔ کون سا روز ہے؟ قیامت کا روز کا ایک دن ایسا آئے گا جو دن ان کے اوپر بہت بھاری پڑے گا، اور جس دن یہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، یہ اس دن ان پر بہت بھاری پڑے گا، قیامت کے دن ہوگا، اور اس دن یہ اور جو مسخرہ کرنے والوں پر، اور اس دن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، اور اس سے اگر پیسے لیتے ہیں اس کام کرنے کے، تو امام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، یعنی روز قیامت اشارہ ہے کہ وہ دن ان پہ بہت زیان، یعنی بہت بھاری پڑے گا، بہت نقصان ہوگا، اور وہ اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس وقت پروردگار عالم ان سے حساب کتاب لے گا، اور اس وقت خدا ان کا حساب لے گا۔ اچھا، اب آ جائیے جو لوگ مسخرہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے نقص حدیث کی روشنی میں، جو کسی مومن کو ذلیل و خوار کرتا ہے خدا اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ ایک نقصان مسخرہ کرنے والوں اور مذاق کرنے والوں کے جو نقصانات ہوں گے، جو ان کو نقصان ہوگا، نمبر ایک، جو کسی مومن کو ذلیل و خوار کرے گا خدا اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ جو کسی مومن کو اس کی گناہ کی وجہ سے سرزنش اور مذاق اڑائے گا، جب تک وہ مر نہیں جائے گا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تیسرا، کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، اور نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی نگاہ میں بڑا اور بزرگ ہو۔ یہ اس کے ذمے جو واقعہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ دوستی ناقابل اعتبار ہے۔ کبھی ایسا مت سوچو کہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ہنساتا ہے ہم سوچیں اس کے ساتھ دوستی کو لے اچھا آدمی، امام فرماتے ہیں کبھی اس کی دوستی قابل اعتبار نہیں رہے گی، یعنی کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس کی دوستی پر۔ یہ مذاق اڑانے والے جو ہوں گے یہ کبھی دوستی کے قابل نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیں۔ ہم اس کو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، امام فرماتے ہیں ان کی دوستی قابل اعتبار نہیں ہے۔ جو تم میں سے بالاتر ہے اس سے، اچھا اب جو امام فرماتے ہیں جو تم سے بالاتر ہے، یعنی زندگی میں رتبے کے اعتبار سے، یعنی بالاتر ہے یعنی اوپر ہے، اوپر کس چیز میں؟ زندگی کے اعتبار سے یہی ہوگا کہ جو تم سے بالاتر ہے اس سے جھگڑا مت کرو، اور جو تم سے زندگی میں نیچے ہے اس کا مذاق نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اگر کوئی کسی مومن کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس نے گویا مجھ سے جنگ کی۔ یعنی خدا کہتا ہے، امام فرماتے ہیں خدا کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے اگر کسی بندے مومن کو کسی نے خوار کیا، ذلیل کیا، گویا امام فرماتے ہیں گویا خدا یہ کہتا ہے اس نے مجھ سے جنگ کی ہے۔ پھر یہاں پیغمبر کی ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی مسکین یا غیر مسکین کی تحقیر کرے تو اللہ اس شخص کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ یہ دیکھیں، یہ ہے مذاق، جو خدا نہ خاصہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کہ ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ انسان مذاق نہ اڑائے، کسی پہ جملے نہ کسے، تانا نہ دے، طنز نہ کرے، یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ خدا نہ خاصہ کسی کو کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی عیب، کسی کا عیب جوئی کر رہا ہے، کسی کا عیب تراش رہا ہے، نکال رہا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ خداوند تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ معصوم علیہ السلام کی زندگی میں آیا کہ جن لوگوں نے معصوم علیہ السلام کے ساتھ مسخرہ کیا، تو اس پیغمبر کے ساتھ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے کہ پیغمبر کی نقل اتارتا تھا، پیغمبر جیسے چلتے تھے ویسے وہ چلتا تھا۔ پیغمبر کی بات ہوگا تو پیغمبر نے یہ کہا، آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا، پیغمبر نے جب اسے نفرین کی تو اس کو کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں راشا، اور پیر میں جس حالت میں تھا وہ اسی حالت میں یعنی ہو جائے، یعنی اس کو راشا، ہاتھوں میں راشا آ گیا، اب جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے نفرین کی وہاں پر، تو اس کی جو حالت تھی وہ تغیر پیدا ہوئی، ہاں کیفیت جو ہے وہ بدل گئی۔ تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر وہ نہیں سمجھا تو اس کے بعد پھر نفرین کیے، تو اس کا دنیا میں اس کو حساب کتاب ہو گیا۔ اور مختلف روایات میں یہ کہ مذاق اڑانے والوں کے لیے گویا یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ ہے، اور اس اللہ سے گویا انہوں نے جنگ باندھ لی ہے، گویا وہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ تمام نقصانات جو تھے مذاق اڑانے والوں کے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔